السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم مشاہدین کرام، دینی بھائیوں، اسلامی خواتین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک درس میں نے کل شروع کیا ہے اسلام کی تاریخ، بڑی اہم تاریخ خلفائے راشدین کے تعلق سے، ان کے حالات و واقعات۔ تو انشاءاللہ آج جو بیان ہوگا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ تھوڑی سی تاخیر ہو گئی وقت سے، معذرت چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے پہلے جو خلیفہ ہوئے مسلمانوں کے، وہ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آج انہی کے بارے میں، ان کے کچھ فضائل اور کس طرح سے ان کو خلیفہ چنا گیا اور کتنی مدت ہے ان کے خلافت یا حکومت کی، انشاءاللہ یہ ساری باتیں ہوں گی اس میں۔ تو سب سے پہلے میں ان کا نام اور اسی طرح سے ان کے فضائل اور ان کے مناقب کچھ بیان کروں گا، جو مصنف نے، اس کتاب کے مؤلف نے، جو کتاب میں نے آپ کو کل بتایا تھا، اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے۔ تو کچھ اضافے کے ساتھ انشاءاللہ بعض چیزیں میں جو مناسب ہوتا ہے میں اس کو اضافہ کرتا ہوں، اور دوسری کتابوں کے حوالے سے۔ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کیا ہے؟ تو مشہور ہیں ابوبکر کے نام سے، ابوبکر صدیق کے نام سے سارے لوگ جانتے ہیں۔ ان کا نام جو ہے عبداللہ ہے، باپ کا نام عثمان، تو عبداللہ بن عثمان۔ ابوبکر یہ کنیت ہے، جیسے عثمان ان کے باپ کی کنیت ابو قحافہ ہے، تو اصل نام ان کا عبداللہ بن عثمان ہے۔ اور یہ عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر کی پشت سے ہیں، یہ ان کا خاندان ہے۔ اور اسی فہر کو قریش کہتے ہیں، اسی کو قریش کہتے ہیں، یعنی قبیلہ قریش یا خاندان قریش سے ان کا تعلق ہے۔ مصنف نے یہاں ان کی تاریخ پیدائش تو نہیں ذکر کیا ہے، لیکن میں بتا دینا چاہتا ہوں جو عام مورخین نے لکھا ہے، سن 573 عیسوی، 573 عیسوی ان کی تاریخ پیدائش ہے۔ اور مشہور واقعہ جو ہوا عام الفیل جس کو کہا جاتا ہے نا، تو اس کے 2 سال اور 6 مہینے کے بعد ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ 2 سال 6 مہینے کے بعد، جو عام الفیل ہاتھی والوں کا جو قصہ، جو کعبہ کو ڈھانے کے لیے ابرہہ نے چڑھائی کی تھی یمن سے، تو جو واقعہ پیش آیا تھا اس کے 2 سال 6 مہینے کے بعد ان کی پیدائش ہوئی۔ یہ بہت ہی قریش خاندان کے مالدار لوگوں میں سے تھے، قریش خاندان کے مالدار لوگوں میں سے تھے۔ اور مردوں میں جو اسلام لانے والے لوگ ہیں، سب سے پہلے مردوں میں جو اسلام لائے وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
بلا تردد جو ہے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو مان لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی اسلام کی تو مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے کچھ فضائل و مناقب ذکر ہوں گے انشاءاللہ۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ابو بکر کا نام صدیق نازل کیا ہے۔ بہت اونچا مقام ہے میرے دوستو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ مصنف نے اپنی اس کتاب میں ایک واقعہ اس ذکر کیا ہے ان کے قبول اسلام کے تعلق سے، اس کے بعد پھر ان کی ہجرت کا ذکر ہوگا، پھر تھوڑی ان کی کچھ فضائل اور مناقب جو انہوں نے بیان کیے ہیں۔ تو انہوں نے جو کتاب میں ذکر کیا ہے میں اس کو اسی حساب سے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ لکھتے ہیں کتاب میں قبول اسلام، یعنی ان کا اسلام قبول کرنا، یہ عنوان انہوں نے ہیڈنگ ڈالا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ ابو درداء مشہور صحابی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھٹنوں تک اپنے کپڑے کا کنارہ اٹھائے ہوئے آ رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھائی تمہارا ساتھی خطرات میں کودنے والا ہے۔ تو انہوں نے سلام کہہ کر شکایت کی کہ اللہ کے پیارے رسول، میرے اور حضرت عمر کے درمیان کچھ تو تکار ہو گئی، کچھ کہا سنی ہو گئی، تو میں نے جلد بازی کی، پھر مجھے شرمندگی ہوئی تو میں نے ان سے معافی کا سوال کیا لیکن انہوں نے انکار کر دیا ہے، اس لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ندامت ہوئی تو چنانچہ وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر گئے اور پوچھا کہ کیا ابوبکر گھر میں موجود ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہیں آتے ہوئے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر گئے اور اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کہنے لگے، اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم زیادتی مجھ سے ہوئی تھی۔ 2 مرتبہ انہوں نے کہا، یعنی جو حضرت عمر سے جو میری تو تکار ہوئی ہے تو زیادتی مجھ سے ہوئی ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ادب سے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے۔ آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، اللہ نے مجھے تمہاری طرف نبی بنا کر بھیجا تو تم نے کہا تم نے جھوٹ بولا، اور ابوبکر نے کہا اس نے سچ کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور لوگوں نے تو جھوٹ کہا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نے نبوت کا کیا ہے نبی ہونے کے بعد جو ہے جب میں نے بات کہی کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، لیکن ابوبکر نے کیا کہا؟ ابوبکر نے کہا کہ اس نے سچ کہا ہے۔ دیکھیے سمجھ رہے ہیں نا، یعنی ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں جھٹلایا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار نہیں کیا شروع ہی میں، اور اس نے فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے جھوٹ بولا، اور ابوبکر نے کہا اس نے سچ کہا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس نے اپنی جان اور مال کے ذریعے میری غمخواری کی، تم میری خاطر میرے ساتھی کا قصور نظر انداز نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ الفاظ کہے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی تکلیف نہ دی گئی۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ حضرت عمار بن یاسر فرماتے ہیں کہ میں نے ابتدائی اسلام میں، یعنی شروع میں، اسلام کے شروع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اس وقت آپ کے ساتھ 5 غلام، 2 عورتیں اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تھے، یعنی یہ ایمان لائے ہوئے تھے۔ کون بیان کرتے ہیں؟ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں کہ شروع میں جب اسلام کا شروع کا زمانہ تھا تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 5 غلام، 2 عورتیں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی ایمان لانے والے لوگوں میں سے تھے۔ ہجرت کے وقت عنوان انہوں نے قائم کیا ہے ان کی، آپ کی ہجرت۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا مکہ سے مدینہ کی طرف جانے کے لیے،
تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں تھا، غار ثور میں جہاں چھپے ہوئے تھے، مکہ میں جو مشہور غار ہے نا، تو کہہ رہے میں غار میں تھا، جب میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو مجھے قریش کے سراغ رسانوں کے پاؤں نظر آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ ڈھونڈ رہے تھے کہ پتہ لگاؤ، پیچھے جاؤ، دیکھو کہاں ہے نا، تو یہ لوگ غار میں چھپے ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کے ساتھ، کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے، آپ نے ان کو ساتھ میں لیا تھا، تو یہ ڈرے ہوئے تھے بالکل، دیکھا کہ ان کے پاؤں نظر آ رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ دیکھ لیں۔ میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان میں سے کوئی سر جھکا کر دیکھے تو ہمیں تو دیکھ لے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر خاموشی اختیار کرو، ہم دونوں کا تیسرا اللہ ہے، ہم دونوں کا تیسرا کون ہے؟ اللہ ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی اتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا توکل جو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈرنے کی بات نہیں ہے، تیسرا اللہ ہے ہمارے ساتھ ہے نا، جو بخاری کی روایت ہے۔ تو بڑا اونچا مقام ہے میرے دوستوں بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ ہجرت میں تھے، اور مشہور واقعہ جب اس غار میں کیا کیا پیش آیا تھا، سمجھ رہے ہیں نا، کسی زہریلے جانور نے ڈنک مار دیا تھا، کیونکہ سوراخ تھا اس میں، اس سوراخ کو انہوں نے اس پہ اپنا پیر کی انگلی رکھ دیا تھا اس طرح پیر سے کہ کوئی جانور نکل کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ دے، ہے نا، اور جب کہ جانور نے ڈنک مارا تھا اسی غار میں بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو اس کے زہر کا اثر ہونے لگا اور ان کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ جب آنسو کا قطرہ ٹپکا تو آپ کی آنکھ کھلی اور آپ نے دیکھا کون ابو بکر کیا ہوا، تو انہوں نے ماجرا بتایا، تو بہرحال آپ نے اپنا لعاب جو لگایا اس جگہ پھر وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو مشہور واقعہ ہمارے دوستوں، ہر موڑ پہ ساتھ دیا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع سے اسلام لائے مردوں میں سب سے پہلے، اور شروع ہی سے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، ہر موڑ پر ساتھ دیا، ہے نا، تو یہ ان کی ایک محبت جو عقیدت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے نا، اور یہ تفصیلی واقعہ جو ہے آپ ہجرت کا اگر پڑھیں گے تو الرحیق المختوم میں جو مشہور کتاب ہے سیرت کی، یا اسی طرح رحمۃ اللہ عالمین قاضی سلمان منصور پوری کی یہ مستند اور معتبر کتابیں ہیں، تو انشاءاللہ اس میں سارے واقعات تفصیل سے آپ کو مل سکتے ہیں۔ یہاں مختصراً انہوں نے اس کتاب میں یہ ذکر کیا ہے، چونکہ موضوع لمبا نہ ہو اس لیے جو ہے میں اسی کتاب کے تحت، یا جو چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ جس کے اضافے کی ضرورت ہے تو میں کہیں اس کا اضافہ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہجرت کے ساتھ جو تھے یہ مختصر انہوں نے ذکر کیا اس میں۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کو ذکر کیا ہے، کہ ان کے فضائل کیا ہیں، ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے۔ تو بہرحال محدثین کو آپ دیکھیں گے تو خاص طور سے امام بخاری نے بھی جو ہے کتاب فضائل الصحابہ، مسلم شریف میں دیکھیں گے اس میں بھی فضائل الصحابہ باقاعدہ ایک چیپٹر ہی ہے نا، ایک عنوان، ایک باب ہی انہوں نے قائم کیا ہے جس میں مستقل جو ہے صحابہ کرام کی فضیلت کے تعلق سے جو حدیثیں ہیں اس کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضیلت کے تعلق سے ایک روایت انہوں نے ذکر کی ہے اس کتاب میں، جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو کوئی اللہ کی راہ میں کسی چیز کا جوڑا خرچ کرے گا اسے جنت کے دروازوں سے بلایا جائے گا کہ اللہ کے بندے یہ بہتر ہے۔ جو کوئی نماز والوں سے ہوگا، یعنی نمازی ہوگا، اسے نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا، یعنی جنت میں الگ الگ سے دروازہ ہے، یہ نماز کا دروازہ، یہ صدقہ کا دروازہ ہے، روزہ کا دروازہ۔ تو جو نمازی ہوگا وہ نماز والوں میں سے ہوگا، اسے نماز کے دروازوں سے بلایا جائے گا۔ جو کوئی جہاد والوں سے ہوگا وہ جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ جو کوئی صدقہ والوں سے ہوگا وہ صدقہ کے دروازے سے بلایا جائے گا، اور جو کوئی روزہ والوں سے ہوگا وہ روزہ کے دروازوں سے بلایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب
इस बात को सुना अबू बकर सिद्दीक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो उन्होंने फरमाया कि जिस किसी को इन दरवाज़ों से बुलाया गया, यानी कोई इतना खुश नसीब हो कि उसको इन दरवाज़ों से बुलाया गया, तो उसे तो किसी चीज़ की ज़रूरत ना रही। फिर पूछा उन्होंने कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भला किसी को इन तमाम दरवाज़ों से भी बुलाया जाएगा? मतलब हर दरवाजे से कोई ऐसा है जिसको हर दरवाजे से बुलाया जाए? नमाज के दरवाजे से उसको बुलाया जा रहा है, रोज़े के दरवाजे से बुलाया जा रहा है, जहाद के दरवाजे से बुलाया जा रहा है, सदका के दरवाजे से बुलाया जा रहा है। कोई ऐसा शख्स है जिसको हर दरवाजे से बुलाया जाएगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ ऐ अबू बकर, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तू उनमें से है। बुखारी की रिवायत है मेरे दोस्तों, हदीस नंबर 3666, 3666, समझ रहे, फज़ाइल सहाबा में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ अबू बकर, मैं उम्मीद करता हूँ कि तू उनमें से है। ये बहुत बड़ा मकाम है मेरे दोस्तों। अबू बकर सिद्दीक के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाना, तो इसका मतलब कि वो तो होने वाला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये बताना कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तू उनमें से है, यानी एक ऐसा सहाबी जिसको जन्नत के हर दरवाजे से बुलाया जाएगा। वो कौन है? अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहुद पहाड़ पर चढ़े। आप एक बार उहुद पहाड़ पर चढ़े तो आपके साथ अबू बकर, उमर और उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हुम सब मौजूद थे। तो वो हरकत करने लगा, उहुद पहाड़ जो है कुछ हिलने लगा, हरकत करने लगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ उहुद, ठहर जा। उहुद पहाड़ जो मदीना में, जो सऊदी अरब में है, लोग तो सब जानते हैं, देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिन्हें ज़ियारत की तौफीक होती है। बहुत लंबा एक बड़ा पहाड़ जो मदीना में, जहाँ जंग भी हुई थी, जंग बदर के बाद जंग उहुद। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उस उहुद पहाड़ से, ऐ उहुद ठहर जा, क्योंकि तेरे ऊपर नबी, सिद्दीक और 2 शहीद हैं। ये बुखारी की रिवायत है। हाँ, तो ये तेरे ऊपर कौन है इस वक्त? नबी है, सिद्दीक यानी अबू बकर सिद्दीक, और 2 शहीद, मुराद हज़रत उमर और उस्मान। इसका मतलब यह है कि ये एक किस्म से समझिए कि एक पेशिन गोई थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि इसमें जो है उन्हें शहादत नसीब होगी, समझ रहे हैं ना। और शहीद किया गया, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद किया गया, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नमाज पढ़ाते वक्त जो है जैसे खंजर से ज़ख्मी किया गया और जिसमें वो शहीद हुए। तो बहरहाल ये भी बुखारी की रिवायत है। कहते अमर बिन आस फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ज़ातुस सलासिल के लश्कर पर, एक लड़ाई हुई थी, ग़ज़वे ज़ातुस सलासिल जो है मशहूर है, तो उसके ज़ातुस सलासिल के लश्कर पर अमीर बनाकर भेजा। किसको? अमर बिन आस को। वो फरमाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे उस पर क्या है, उस ज़ातुस सलासिल के लश्कर पर अमीर बनाकर भेजा। मैंने वापस आकर पूछा किससे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कि लोगों में से आपको सबसे बढ़कर प्यारा कौन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा सिद्दीक़ा। मैंने पूछा और मर्दों में कौन है जो सबसे प्यारा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसका बाप, यानी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बाप, यानी अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मैंने पूछा उसके बाद कौन? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर बिन खत्ताब। ये भी बुखारी की रिवायत है। तो ये फजीलत है मेरे दोस्तों अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। बहुत सारे उनके फ़ज़ाइल, लेकिन ये जो 2-3 रिवायतें इन्होंने ज़िक्र की हैं, ये उनकी फजीलत के लिए काफ़ी हैं। और यही क्या है कि खुलफाए राशिदीन में सबसे पहले खलीफा, और वो 10 लोग जिन्हें दुनिया में जन्नत की बशारत दी गई, उनमें से है ना हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी हैं। तो बहरहाल इनका बहुत बड़ा मकाम है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बाद जो है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत प्यारी थीं और बहुत महबूबा थीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आप बहुत चाहते थे इनको, हैं। तो उनके बाद जो मर्दों में जो शख्स महबूब था आपकी नज़र में, वो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वालिदे मोहतरम अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। ये बड़े शर्फ की बात है, एक नबी जिसको बहुत चाहता हो, समझे ना। इसी तरह से
ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا، اور اس میں مصنف نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کو بیان کیا ہے، ان کے علم یعنی کتنا علم تھا ان کے پاس، کتنا وہ معاملات کو سمجھتے تھے، اس چیز کا ذکر کیا ہے۔ اس میں ایک عنوان قائم کیا کہ ان کا علم جو تھا ہے نا، کتنا وسیع علم تھا ان کے پاس۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو اختیار دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ یا تو دنیا پسند کرے یا اس چیز کو جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، تو اس نے یعنی اس بندے نے اس چیز کو پسند کر لیا جو اللہ کے پاس ہے۔ کون ہے وہ بندہ؟ سمجھ رہے نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نام نہیں لیا، آپ نے اتنے کہا کہ اللہ نے اپنے بندے کو اختیار دیا یا تو دنیا پسند کرے یا اس چیز کو پسند کرے جو اللہ کے پاس ہے، تو اس بندے نے اس چیز کو پسند کیا جو اللہ کے پاس ہے۔ ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ یہ سن کر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رونا شروع کر دیا، ابو بکر صدیق رونے لگے سن کر۔ تو کہتے ہیں کہ ہم نے اس بات پہ تعجب کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کے متعلق بیان کیا ہے کہ اسے اختیار دیا گیا اور ابو بکر رو رہے ہیں، کون ہے وہ، کیا سمجھا انہوں نے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ بندے تھے اور ابو بکر ہم سے زیادہ عالم تھے، ابو بکر ہم سے زیادہ عالم تھے۔ تو وہ سمجھ گئے ہے نا کہ اس سے مراد جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر، اپنے مال اور مخلصانہ صحبت کے اعتبار سے سب سے بڑھ کر، یعنی کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابو بکر اپنے مال اور مخلصانہ صحبت کے اعتبار سے سب سے بڑھ کر میرے محسن ہیں۔ اگر میں اپنے رب کے علاوہ کسی کو خلیل بنانے والا ہوتا، سمجھ رہے ہیں نا، خلیل جو ہے کہ معنی دوست، جو دوستی کا سب سے اونچا مقام ہے، جو عربی میں خلت یا خلیل جس کو بولتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو اپنے رب کے علاوہ کسی کو خلیل بنانے والا ہوتا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیل بناتا اپنا۔ لیکن اسلام میں اخوت اور اس کے ساتھ دلی محبت ہے، یعنی دلی محبت ضرور ہے، لہٰذا مسجد میں داخل ہونے والے سب دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دروازے کے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو اس سے میرے دوستو ان کا بھی ایک اور مقام ثابت ہوتا ہے کہ ان کے پاس جو علم تھا، اور اسی طرح سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خواہش تھی کہ اگر میں رب کے علاوہ کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر صدیق کو میں اپنا خلیل بناتا جو ہے۔ اسی لیے میرے دوستو انبیاء اور رسول کے بعد اہل سنہ والجماعہ کا جو موقف ہے ان کے بارے میں کہ لوگوں میں سب سے بہتر ہے، سب سے بہتر جو انبیاء اور رسول کے بعد جس آدمی کا مقام ہے وہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر انہوں نے ایک عنوان قائم کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی رفاقت، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح سے تھے اور کس طرح سے انہوں نے آپ کا ساتھ دیا۔ تو انہوں نے ایک روایت ذکر کی گئی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا کہ مشرکین نے اللہ کے پیارے رسول کے ساتھ سخت ترین بدسلوکی کس نوعیت سے کی تھی، یعنی کس طرح سے جو ہے مشرکین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدسلوکی کی، اور سخت ترین بدسلوکی جو وہ کس نوعیت کی تھی، کس قسم کی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے عقبہ بن ابی معیط یعنی کو دیکھا، مشہور ہے جو کفار میں سے، کہ وہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے، عقبہ بن ابی معیط نے آپ کے گلے میں کپڑا ڈال کر بڑے زور سے آپ کا گلا جو ہے گھونٹنا شروع کر دیا،
گلے میں کپڑا لگایا اور گلے اس کو کھینچنے لگا تھا، گلا گھونٹنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس بدسلوکی کو دیکھ کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دھکا دے کر پیچھے ہٹا دیا، اسے دھکا دیا عقبہ بن معیط کو اور پیچھے کر دیا، اور فرمایا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، کیا تم اس شخص کو قتل کرتے ہو، ہے نا، ایسے شخص کو تم قتل کر رہے ہو، قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور وہ تمہارے پاس واضح اور روشن دلائل لے کر آیا ہے، سمجھ نا، یعنی جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور تمہارے پاس اس بات کی واضح اور روشن دلائل بھی لایا ہے، تم ایسے شخص کو جو ہے کیا ہے قتل کرتے ہو۔ تو اس طرح سے میرے دوستو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا سخت سے سخت موڑ پر۔ اب کچھ اشارات میں ذکر کر کے اس کے بعد میں وہ واقعہ بتاؤں گا کہ کس طرح سے جو ہے ان کو جو ہے منتخب کیا گیا ان کے خلیفہ کے لیے جو ہے۔ تو کچھ اشارات جو ہیں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی خلافت کی طرف کچھ اشارے ہیں جو آپ نے اشارتاً کہا تھا، جس سے ثابت ہو رہا تھا کہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی کو خلیفہ بنایا جائے تو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ نمبر ایک، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الموت میں فرمایا، یعنی جس بیماری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے نا، تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ بخاری کی روایت مشہور روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا کہ وہ جا کر کے نماز پڑھائیں۔ اور یہ بھی بڑے مقام و مرتبے کی بات ہے میرے دوستو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر کسی نے نماز پڑھائی، امامت کی ہے، تو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو اس سے بھی ایک اشارہ مل رہا ہے، اور کسی کو تو آپ نے نہیں کہا، بکر صدیق کو آپ نے کہا۔ دوسری چیز انہوں نے ذکر کی ہے، حضرت جبیر بن مطعم فرماتے ہیں، صحابی ہیں، کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، آپ نے اسے دوبارہ آنے کا حکم دیا۔ وہ کہنے لگی اگر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو، یعنی اس کا گویا مطلب یہ تھا کہ اگر آپ اس دنیا میں نہ رہے تو میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں۔ اس عورت نے کہا تو کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے نہ پائے تو ابو بکر کے پاس آنا۔ کس کے پاس؟ ابو بکر کے پاس آنا جو ہے، یہ بھی بخاری کی روایت ہے۔ تو ایک اشارہ اس میں بھی ملتا ہے، وہ کہ اشارتاً جو ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز بتا دی تھی کہ اگر خلافت کسی کو ملنے والی ہے، جو خلیفہ ہوگا میرے بعد جو میری نیابت کرے وہ ابوبکر صدیق ہی ہیں۔ تیسری چیز انہوں نے جو ذکر کیا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض میں حکم دیا، جس مرض میں آپ کا انتقال ہوا، کہ ابو بکر اور اپنے بھائی کو بلاؤ تاکہ میں ایک تحریر لکھوا دوں، کچھ میں لکھوا دوں۔ میں ڈرتا ہوں کہ کوئی آرزو کرنے والا آرزو کرنے لگے اور کہنے لگے کہ میں زیادہ حقدار ہوں، میں زیادہ حقدار ہوں، جبکہ اللہ اور مومنین ابو بکر کے سوا کسی کو نہیں چاہتے، ابو بکر کے سوا کسی کو نہیں چاہتے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ تو یہاں ایک چیز، یہ اتنی بات ہے، اس میں کیا لکھوانا چاہتے تھے آپ؟ وہ کوئی آرزو کرے کہ میں حقدار ہوں کس چیز کا، خلافت کا یا اور کسی چیز کا، آپ اسی کو لکھوانا چاہتے تھے۔ تو بہرحال جو کتاب کے جو مترجم ہیں انہوں نے ایک نوٹ لگایا ہے اس پہ، وہ بتاتے ہیں کہ امام ابو الفرج عبد الرحمن بن رجب بغدادی مشہور عالم ہیں، ان کی ایک مشہور کتاب ہے لطائف المعارف جو ہے، اس میں وہ صفحہ 107 پر اس سلسلے میں ایک نقطہ انہوں نے بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایسا لکھا دیتے اگر، تو کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی اور وہ کہنے لگتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو خلافت کے لیے نامزد کر کے ان کے احسانات کا بدلہ دیا ہے نا،
وہ یہ کہتے کہ بکر رضی اللہ عنہ کو خلافت کے لیے نامزد کر کے ان کے احسانات کا بدلہ دیا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تحریر نہ لکھی، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقدامات کے ذریعے ان کو خلیفہ بننے کی تمنا ظاہر کر دی۔ آپ نے لکھنے کے لیے کہا تھا کہ کوئی تحریر لکھواؤں گا، لیکن کوئی تحریر جو ہے آپ نے نہیں لکھوایا ہے نا۔ اور یہ لکھتے ہیں علامہ ابن رجب بغدادی کہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو اگر آپ لکھوا دیتے تو لوگوں کو کچھ غلط فہمی ہو جاتی ہے نا۔ تو لوگ یہ کہتے بھائی ابو بکر کے احسانات کا بدلہ دیا انہوں نے، ان کو خلیفہ نامزد کر دیا، جانتے ہیں نا طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو بہرحال اس میں مصلحت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی، لیکن وہ چیز ہو نہیں پائی، آپ لکھوا نہیں پائے تھے۔ تو یہ بڑا عجیب نقطہ انہوں نے بہرحال بتایا علامہ ابن رجب بغدادی نے کہ واقعی میں یہ ہو سکتا تھا اگر آپ لکھواتے تو ایسا لوگوں کے ذہن میں بات آ سکتی تھی کہ ابو بکر کے بڑے احسانات رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے جاتے ان کو خلیفہ کے لیے نامزد کر دیا اور بدلہ دے دیا ان کو، اس لیے کوئی تحریر نہیں لکھی گئی جو ہے۔ تو لیکن اس سے کیا ہے ان کے خلیفہ بننے کی تمنا جو ہے ضرور ظاہر کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہے نا، کہ جو میرے بعد جو بنے، جو ذمہ دار ہو اس ہماری اس امت کا، اس قوم کا جو خلیفہ ہو اس کا، وہ بکر ہی ہوں۔ تو یہ اشارات ہیں کچھ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چاہت تھی کہ اس طرح سے جو ہے ابو بکر کو خلیفہ بنایا جائے۔ بہرحال یہ سب باتیں ہیں ان کے فضائل کے تعلق سے، اور میرے خیال سے جو ہے وقت تھوڑا کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے، تو اگر میں بات کو جاری رکھوں تو کافی وقت لگے گا اس میں، تو اس لیے جو ہے انشاءاللہ میں کل کے درس میں اس چیز کو بیان کروں گا کہ کس طرح سے ان کو خلیفہ منتخب کیا گیا اور کتنے سال ان کی حکومت رہی، اور اس طرح سے جو ہے ان کی خلافت میں جو اہم واقعات ہوئے ہیں، کیونکہ وقت چاہیے اس کے لیے، سمجھ رہے ہیں نا، تو اہم واقعات جو ہوئی ان کی خلافت میں وہ انشاءاللہ کل میں ان کے تعلق سے اپنی باتیں مکمل کر لوں گا۔ تو آج کے لیے جو ہے میں اتنا ہی اسی پہ اکتفا کرتا ہوں، جس میں ان کے تھوڑی سی تاریخ پیدائش اور ان کے ابتدائی حالات یا ان کی جو فضیلت بیان کی گئی، انشاءاللہ العزیز کل جو ہے ان کی خلافت اور کے واقعات اور کس طرح سے منتخب، تو انشاءاللہ وہ بیان کروں گا میں، تاکہ مطلب یہ درس تھوڑا بہت لمبا نہ ہو، اور اس طرح سے یہ جو قسطوار یہ چیزیں چل رہی ہیں میں چاہتا ہوں کہ ایک محدود وقت میں ہو یہ، اور ایک بہت زیادہ لمبا نہ کیا جائے، تاکہ بعد میں ہمارے احباب کو بھی سننے میں آسانیاں ہوں جو ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں، انشاءاللہ کل اور باتیں ہوں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق دے، اور ہمیں اپنے اسلاف خصوصاً جو ہے صحابہ کرام خلفائے راشدین کے حالات کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اور اس طرح سے اس کی روشنی میں ہمیں زندگی گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور حقیقت ہے میرے دوستو کہ اتہاس پڑھنے سے بہت ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، اور جو قوم اپنے تاریخ کو، اپنی تاریخ یا اپنے اتہاس کو اگر وہ بھول جائے تو آپ سمجھ لیجئے کہ وہ قوم وہ ترقی نہیں کر سکتی ہے، اسے معلوم ہی نہیں ہوگا کہ اس کی تاریخ کیا ہے، اس کے اسلاف نے کس طرح سے کتنی محنتیں کی ہیں۔ خاص طور سے میرے دوستو ہم مسلمان ہیں، اور جو ہماری ایک اسلامی تاریخ ہے نا، ہمارے اسلاف کی جو قربانیاں ہیں وہ بالکل ہمیں بے حد ضروری ہے جاننا، پڑھنا، سمجھنا۔ اس لیے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے رہیں، آپ کم سے کم آپ جتنے پڑھیں گے تو ایک شوق پیدا ہوگا آپ کے اندر۔ تو آج تو بہت آسانیاں ہیں، ہر زبان میں کتابیں موجود ہیں، کوشش کریں تھوڑا تھوڑا پڑھیں، لیکن پڑھیں آپ اس کو، اور اس طرح سے جو ہے صحابہ کرام کے حالات کو، بہت ساری کتابیں الگ الگ لکھی گئی ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، سارے لوگوں کے تقریباً جو ہے حالات جو ہے موجود ہیں کتابوں میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق دے،
رب العالمین جو ہے ہمیں جب تک دنیا میں رکھے جو ہے ایمان پر رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو، ہمارے بچوں کو، اہل و عیال کو اللہ ہر قسم کی وبا، ہر قسم کی بیماری، ہر قسم کی مرض اور تکلیف سے اللہ محفوظ رکھے، ہماری حفاظت فرمائے۔ جزاکم اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔